ہماری بات امریکہ کے مشہور مصنف اوگ مینڈینو کی ترقی و کامیابی پر ایک شعراء افا کتاب دا گریٹسٹ سیلزمین ان دی ورلڈ میں دیے گئے 10 اسکرولز پر، مطلب تمہاروں یا صحیفوں پر جاری ہے، جو حافظ نامی یروشلم کے ایک نوجوان کو سفر کے دوران ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ حافظ زندگی میں ایک بڑا اور کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ یہ اسکرولز اسے بتاتے ہیں کہ زندگی میں بڑا اور کامیاب انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ ان 10 اسکرولز میں سے 9 پر بات ہو چکی ہے۔ آج بات کریں گے اس کتاب کے آخری اور 10ویں اسکرول پر۔ اس اسکرول میں بنیادی طور پر دعا مانگی گئی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حافظ کو اس اسکرول میں کیا ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ حافظ اسکرول کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے، جس پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے، آج میں دعا مانگوں گا۔ حافظ پڑھنا شروع کرتا ہے، کیا کسی کا ایمان اتنا کم ہو سکتا ہے جو کسی بڑی آفت پر، دل ٹوٹنے پر یا موت کے خوف سے اپنے رب کو نہ پکارے؟ خطرے کے لمحے میں جب انسان کی سمجھ اور ہمت جواب دے جاتی ہے تو زبان سے خود بخود نکلتا ہے، یا اللہ۔ یہ فطری جذبہ آخر کہاں سے آیا؟ اگر کسی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائیں تو اس کی پلکیں جھپکنے لگتی ہیں، اگر اچانک سے کسی کے کندھے پر تھپکیں تو وہ چونک پڑتا ہے۔ دل پر خوف غالب آنے کی صورت میں شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس سے بے ساختہ میرے خدا نہ نکلے۔ یہ جذبہ صرف انسان ہی میں نہیں بلکہ شاید زمین پر چلنے والی ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ مدد کے لیے پکارنا ایک فطری جذبہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ فطری جذبہ ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیا یہ دعا کی ایک شکل نہیں؟ اگر یہ دعا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سننے والا نہ ہو؟ کیا یہ بات عقل سے باہر نہیں کہ ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز فطرت کے مطابق چلتی ہے، ہر چیز قانون قدرت کے مطابق چلتی ہے، انسان، چرند و پرند سب کو مدد کے لیے پکارنے کی طاقت دی گئی ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کوئی عظیم قوت ہے، کوئی اعلیٰ ہستی ہے جو ہماری آواز سنتی ہے اور چاہے تو جواب بھی دیتی ہے۔ آج کے بعد میں دعا ضرور کروں گا، لیکن میری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ میں دولت، عزت، شہرت، کامیابی یا آسائشیں نہیں مانگوں گا۔ میں صرف ایک دعا کروں گا، اے میرے مالک، میرے خالق، میری مدد فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے میری صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں آزمانے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو نے شیر کو شکار کرنا سکھایا، جیسے پرندوں کو اڑنا سکھایا، ویسے ہی مجھے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنا سکھا۔ مجھے محبت کے ذریعے خوشحال ہونا سکھا تاکہ میں انسانوں میں شیر اور بازار میں عقاب بن سکوں۔ مجھے وہ کام دے جس میں دوسرے ناکام ہو چکے ہوں، لیکن میری رہنمائی فرما کہ میں انہی ناکامیوں سے کامیابی حاصل کر سکوں۔ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے شکوک و شبہات پر ہنس سکوں، اور اتنی جرأت دے کہ اپنے خوف کا سامنا کر سکوں۔ مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ میں اپنا مقصد حاصل کر سکوں، لیکن ساتھ ہی یہ شعور بھی دے کہ ہر دن کو ایسے جیوں جیسے یہ میرا آخری دن ہو۔ میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دے، لیکن غیبت اور نفرت سے میری زبان بند رکھ تاکہ کوئی میرا دشمن نہ بن سکے۔ مجھے بار بار کوشش کرنے کی طاقت دے، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھ بھی دے کہ صبر کے بغیر کوئی طاقت کارآمد نہیں۔ مجھے اچھی عادات کا تحفہ دے تاکہ بری عادات خود بخود مٹ جائیں، اور دوسروں کی کمزوریوں پر ہمدردی عطا فرما۔ میرے ایمان و یقین میں اضافہ کر، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، مجھے نفرت کا سامنا کرنے کی ہمت عطا فرما تاکہ میں اس سے انجان نہ رہوں، لیکن میرے دل کو محبت سے بھر دے تاکہ اجنبی بھی دوست بن جائیں۔ اے میرے رب، یہ سب کچھ تیری مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، لیکن تیری تخلیق کا حصہ ہوں۔ تو نے مجھے سب سے الگ بنایا ہے۔ یقیناً تیرے پاس میرے لیے بھی ایک خاص مقام ہے۔ اے میرے رب، میری رہنمائی فرما، مجھے وہ بنا دے جو تو نے میرے لیے سوچ رکھا ہے، جس کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا۔ اے میرے رب، اس عاجز کی مدد اور رہنمائی فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو یہ عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز بھی دعا ہی ہے،
نماز میں بھی ہم دعا ہی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا میرا خیال ہے سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات، پریشانیاں اور خوشیاں رکھتا ہے تو اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسے سکون بھی ملتا ہے۔ دعا صرف مشکلات میں ہی نہیں مانگی جاتی بلکہ ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں دعا کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو بلا شبہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا ہماری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور بنڈینوں کی دعا بھی ایک اچھی دعا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو جناب یہ تھا آخری اور 10واں اسکرول۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں کی کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔